مہنگائی کے اس دور میں ہر سو خرچے کا چرچا ہے۔ ضروریات زندگی تک پہنچ مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے، اور اب یہ عالم ہے کہ آمدن کی چادر کو اخراجات کے سر پر تانے تو پاؤں ننگے، اور اگر پاؤں ڈھکنے کی کوشش کرے تو سر ننگا۔ جب خواہشات ضروریات میں بدل جائیں تب ایسا تو ہوگا۔ ذاتی ضروریات پر سمجھوتا تو کیا جا سکتا ہے، مگر جب بات بچوں کی ہو تو ہاتھ روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ عمومی رویہ بھی یہی ہے کہ ادھر بچے کے منہ سے کوئی فرمائش نکلی، والدین اپنی اخلاقی ذمہ داری سمجھتے ہوئے مقدور بر اسے پورا کرنے کی جستجو میں جٹ جاتے ہیں، چاہے قرض لینا پڑے یا انتہائی ضروری اخراجات سے صرف نظر۔ اب چونکہ یہ جان سے عزیز اولاد کا حکم ہے تو اسے پورا کرنا لازم ہے۔ دل پر کیا گزرتی ہے جب تمام مہینے کا بجٹ خراب کر کے بچے کو ایک قیمتی کھلونا خرید کر دیا جائے اور اگلے دن اس کے حصے پرزے گھر بھر میں بکھرے ہوئے دکھائی دیں، اور ساتھ ہی ایک نئی فرمائش۔ اولاد کی آنکھوں میں کوئی محرومی نظر نہ آئے، وہ اپنے ارد گرد موجود بچوں سے کسی طور پر کم نہ ہو۔ ان کا کھانا پینا، پہننا، اوڑھنا ہماری مالی حیثیت سے چاہے میل نہ کھاتا ہو، مگر بچوں سے محبت اس کا جواز کہاں دیکھتی ہے۔ نجی تعلیمی اداروں کی بھاری فیسیں، قیمتی گاڑیوں، بیش قیمت موبائل سیٹ، مہنگے فاسٹ فوڈ ریستورانوں میں دوستوں کے ساتھ مزے اڑاتے بچوں کو کبھی خیال تو آتا ہی ہوگا کہ یہ سب رقم جو چٹکیوں میں اڑا رہے ہیں آخر کس طرح کمائی جاتی ہوگی۔ بچوں سے شکوہ نہیں، لیکن کیا والدین کی طرف سے یہ رویہ درست ہے؟ آخر کون سوچتا ہوگا کہ زندگی کے باقی تمام امور کی طرح بچوں کی مالی معاملات کے بارے میں تربیت ہو پا رہی ہے یا نہیں؟ کیا ہم اس عمر سے ہی انہیں اپنے وسائل میں رہتے ہوئے خرچ کرنے کی عادت ڈال رہے ہیں؟ پالتو جانور بچوں کی مزاج پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں؟ بچت، کفایت شعری، فضول خرچی سے پرہیز جیسے معاملات کو تو ہمارے معاشرے میں کنجوسی، تنگ دلی اور نہ جانے کیسے کیسے مضحکہ خیز ناموں سے پکارا جاتا ہے، اور اسی غیر سنجیدہ سوچ کا عکس ہماری روزمرہ زندگی میں بھی دکھائی دیتا ہے، جب قرض کی رقم بیاہ شادی جیسے غیر پیداواری معاملات میں لٹا دی جاتی ہے، اور پھر مدتوں اس کی واپسی کے جتن میں زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔ اگر پیسہ اتنا اہم ہے تو پھر اس کے استعمال کے متعلق بچوں کی تربیت سے صرف نظر کیوں کیا جائے؟ عام طور پر والدین کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ بچوں کے ساتھ آمدنی اور خراجات کی بات کرنا قبل از وقت ہے، لیکن حقیقت میں بچے کو اسی وقت میں یہ بتانا ضروری ہے کہ پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے اور کیسے پیسہ بچایا جا سکتا ہے۔ 7 سے 9 بچوں کی عمر کے بچوں کو ضروری اشیاء کی خریداری کے لیے تنہا بھیجیں، تاکہ وہ نہ صرف پیسے دے کر بقایا رقم واپس لینے کے قابل ہو سکے بلکہ اس کا حساب بھی کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر اس بات کا اعتماد بھی پیدا ہو سکے کہ کم پیسوں میں اچھی خریداری کیسے کی جا سکتی ہے۔ بچوں کو سیاسی مباحثے کا حصہ بنانا چاہیے، ان کو دوسرے لوگوں کے ساتھ پیسے کے معاملات میں لین دین کا طریقہ آ سکے۔ یہ تجربہ ان کے لیے آئندہ زندگی میں بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ بچوں کو سبق دینے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی ہر خواہش پوری نہ کی جائے۔ اس وجہ سے اگر آپ قوت خرید رکھتے بھی ہوں تو بچے کی ہر 3 میں سے ایک خواہش کو یہ کہہ کر رد کر دیا کریں کہ ابھی ہمارے پاس اس کے لیے کافی رقم موجود نہیں ہے، لہذا جب پیسے ہوئے تب لے لیں گے۔ اس سے بچے کو انکار سننے اور اس کو سہنے کی عادت ہو سکتی ہے، جو بعد میں عملی زندگی میں مدد دیتی ہے۔ ہمارے ہاں مغرب کی مثالیں تو بہت دی جاتی ہیں کہ وہاں 18 برس کی عمر کے بعد بچے کام کرنے لگتے ہیں اور اپنا روزمرہ خرچ خود اٹھاتے ہیں، مگر ان مثالوں کی تقلید کا حوصلہ کم ہی لوگوں میں ہے۔ لاڈ پیار اور بے جا خواہشات پوری کرتے کہیں ہم اپنی نوجوانوں کو زندگی کے بہت اہم اسباق سے محروم تو نہیں کر رہے؟ جب تمام عمر بنیادی ضرورت کے لیے پیسے کی سبیل کرتے گزر جاتی ہے تو ایسے میں پیسے کو ہاتھ کا میل سمجھنے کی روش سمجھ سے بالاتر ہے۔ اس کی اہمیت کا ادراک ضروری ہے۔